قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، بہت سارے فائدے رکھے ہیں اس دنیا کے اور آخرت کے، یاد رکھیے۔ یقیناً قرآن کے تمام فضائل کیا ہے وہ تو دیکھنا یا سمجھنا ناممکن جیسی بات ہے، لیکن وہ باتیں جو واضح ہے، یا وہ بعض باتیں جو مشہور اور معروف ہے، یا وہ بعض باتیں جو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھی انسانیت کو بتائے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عزیز ہمارے سامنے حدیث کے ذریعے موجود ہے، پہنچی ہیں۔ اسی میں سے چند احادیث اور قرآنی چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کے صورتوں کے تو ہم دیکھ چکے تھے پوری صورتیں پڑھنے کے کیا فضائل ہے، لیکن ایسی بعض آیتیں جن کے پڑھنے کے فضائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں، یا بعض کلمات، مطلب پوری آیت تو نہیں لیکن کچھ اس کا ایک جملہ یا کچھ کلمہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ اس کلمے کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہوں گی، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے۔ حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی، چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے۔ سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس میں پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو
کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو۔ جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اسے کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے، جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے۔ اور جن پھیل جاتے ہیں، عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھک دو، کھانے پہ ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا مانا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی، آسمان سے اترتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائشوں کے طور پر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھانک دو، چاہے آدھا، پون، پاؤ، کچھ تو بھی ڈھک جائے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے۔ علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اکثر آدمی بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ جیسا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا۔ سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی،
تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا۔ بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے یاد رکھیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا۔ اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا، دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹھیک ہے، میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرم کا انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے۔ اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کی شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ، قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ۔ ٹھیک، آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔
چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف، تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا، تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں تو بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے، جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھی، یاد رکھی، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے، عقل سے بھی سوچے، تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے، تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی۔ لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں۔ تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں، اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ، تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا۔ عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے، چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے، رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو، کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے۔ جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں، کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا۔ اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے؟ ارے بھائی، صحت چلی گئی،
بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، چیز گم گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، چیز نہیں مل رہی، ان للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہوگا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ ہم پہ رحم کرے. ان للہ و انا الیہ راجعون کو اپنا معمول بنا لیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے، فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے. تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے آپ، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما. تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا. ٹھیک ہے، اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی، تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلا اور اس سے اچھا بدلا عطا فرما. اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے. ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل، یاد رکھیے بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے. اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ خیال آیا، ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان. تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی. تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول، اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہیں گے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز، اچھے اخلاق ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مطمئن ہو گئے کہ کس کے ساتھ رہیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہا؟ تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے.
بڑی اہم چیز ہے. ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو؟ انا للہ و انا. کوئی چیز چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ. کوئی چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ. کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس آیت کا حصہ تھا. اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 کا جو آیت ہے، اس کی فضیلت میں بات جو آتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے. اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان 2 آیتوں میں ہیں. پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا، اور اس آیت میں 2 آیتوں میں ہے اسم اعظم. دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا. اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت میں آپ نے فرمایا اس میں اللہ کے اسم اعظم ہے، بڑے نام ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہیں. یہ 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے. اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. الحی، القیوم، رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے. یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے. تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسرے میں حی اور قیوم آیا. یاد رکھیں. اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے تعلق سے آتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار. اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آنکھ کے عذاب سے نجات. تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر کا، اس کے مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے. اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے. تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی۔ یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہوگی، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 and 286 یاد رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے۔ یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج، ٹھیک۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں۔ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی
وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یا اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادر کی اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو۔ یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، اور کہا 2 نور مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الٹھکانہ، اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے، توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا، ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہے جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے،
جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو. تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی یہ جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو. آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے. پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے، تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا. عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال. جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ. تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں. تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا. اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی ہے، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے. تقوی کے اتنے فائدے ہیں. ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں. اتنے فائدے اس سے کوئی انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں. اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے. دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں. آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا. تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا. وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں.
ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر. کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا ہو حدیث میں کیا آتا چلو دیکھیں گے. عام اس میں نہیں، جب جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا. یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خود میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. دونوں ہی بات یاد رکھیں. نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے. جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. یاد رکھیے اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے. جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے. نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے. اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں ایک چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے. ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. واقعے کو پوچھو کہ اس میں تذکرہ ہے. 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں صرف. اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لے لیا. ادب ہے. ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں. یہ ادب ہے نبی کا. اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے. تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختصر 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا. یہ ادب ہے نبی کا. یاد رکھیں صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے. یہ بات سن. تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے. اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے. تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے. سوال ہوا، پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قال من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا. ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر. بڑی اہم باتیں یاد رکھیے. تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لے اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں. تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے. پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو. اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو. تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ
معاف کر دیں گے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں، معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ۔ نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے، آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے، بچنا ضروری ہے۔ میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے، ارے بہت اچھی باتیں ہیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں، جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور اس آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے، نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں، جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دے گا، ان کو نیکیاں دے دے گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہا اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام کذاب، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا، صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا۔ حالانکہ
صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانک کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ہٹا دے گا، تم سے دور کر دے گا، اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دیں تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا، ہم برباد نہ کریں۔ آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دے گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا، اور بغیر دیکھے ڈرنا۔ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی، مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس حدیث میں بتا جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گے۔ اسی طرح ساتواں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل بھی، اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا، آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر، سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا، بزنس سے کیا، یہاں جا، کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے، صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
میرے سامنے ایسا وضو کیا اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے اور پوری حدیث ان کو سنائے اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی معاف. مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجیے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی. اگر یہ نماز کے بعد پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر. 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا. جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. یاد رکھیے، جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے اور بھی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گے وہ یہ ہے، یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے. دیکھیے خود دیکھیں وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. نفل اور موقدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا. تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے. اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگائے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے. تو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے. ہم یاد رکھیے تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد ایک. تو ایک وضو کرا اچھے سے 2 رکعت پڑھی سارے گناہ معاف. ایک وضو کے بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف. ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں. آئیے وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا